بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بک کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ جنت آسمان پر تھی یا زمین پر تھی، اس بات میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی درخواست اللہ سے کریں، تو وہ جواب دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نہیں تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا۔ یہ حدیث قوی واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت الماوا ہے، لیکن یہ استدلال، اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی حضرت آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دارالجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ ایک جنت یعنی کہ باغ کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ تھا جس سے آدم اور حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اس میں آدم اور حوا سے امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ دوسرے قول والوں نے ایک سوال پیش کیا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا جس کی مخالفت ممکن ہوتی، اور وہ اللہ کا تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا، اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائی اس لیے کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ بس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ ناظرین، اس واقعے کا باقی حصہ ہم آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ناظرین، ہماری آنے والی ویڈیوز سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل مسلم بک کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔